ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سبز پہاڑیوں سے گھرے ایک پرامن گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام سمید تھا۔ وہ روشن، پرجوش اور ہمیشہ سوالات سے بھرا ہوا تھا۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، سمید اپنے والدین اساتذہ کی بات کم ہی سنتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ سب کچھ کسی اور سے بہتر جانتا ہے۔ سمید کے والد اکثر اس سے کہتے، بیٹا، سننے کے ساتھ ہی عقل آتی ہے، اگر تم نہ سنو گے تو تم اپنا راستہ کھو سکتے ہو۔ اور اس کی ٹیچر میڈم ثنا اسے یاد دلاتی تھی، اچھا طالب علم وہ نہیں ہے جو سب سے زیادہ بولتا ہے، بلکہ وہ ہے جو سب سے زیادہ سنتا ہے۔ لیکن سمید کندھے اچکا کر کھیلنے کے لیے بھاگ جاتا۔ ایک دوپہر ایک مسافر گاؤں آیا۔ اس نے بچوں کو ایک گولڈن فیلڈ کے بارے میں بتایا جو جنگل کے اندر گہرا ہے۔ ایک کھیت میں مسافر نے کہا، پھول سکے میں بدل جاتے ہیں اور پھل زیورات میں بدل جاتے ہیں، لیکن راستہ خطرناک ہے، عقل مندی سے چلنے والے ہی اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ بچے متجسس تھے، لیکن ان میں سے اکثر کو اپنے والدین کی یہ نصیحت یاد تھی کہ کبھی جنگل میں اکیلے نہ گھومنا۔ تاہم سمید نے سوچا، یہ میرے لیے یہ ثابت کرنے کا موقع ہے کہ میں سب سے زیادہ ہوشیار ہوں۔ کسی کو بتائے بغیر اس نے ایک چھوٹا سا تھیلا باندھا اور جنگل کی طرف بھاگا۔ پہلے تو راستہ ہموار تھا، پرندے گاتے تھے اور تتلیاں اس کے گرد رقص کرتی تھیں۔ سمید ہنسا، دیکھا، میرے والد اور استاد صرف مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے، مجھے ان کی وارننگ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جلد ہی جنگل گہرا ہو گیا، درختوں سے عجیب سی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اچانک اس کے سامنے ایک گہرا گڑھا نمودار ہوا۔ سمید تقریباً گر گیا لیکن شاخ پکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا، اگر میں صرف سنتا تو مجھے اس طرح کے خطرات کا علم ہوتا۔ پھر بھی ضد کرتے ہوئے اس نے سفر جاری رکھا۔ آخر کار سمید ایک کلیئرنگ پر پہنچا جو سنہری پھولوں سے جگمگا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں لالچ سے چمک رہی تھیں۔ وہ ایک کو توڑنے کے لیے بھاگا لیکن اسے چھوتے ہی پھول تیز کانٹوں میں بدل گئے۔ اس کے نیچے کی زمین ریت کی طرح دھنسنے لگی۔ سمید نے مدد کے لیے پکارا لیکن آس پاس کوئی نہیں تھا۔ تبھی اسے اپنے والد کی باتیں اور استاد کی نصیحت یاد آ گئی۔ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس نے وہ سبق یاد کیے جو میڈم ثنا نے کبھی جنگل میں محفوظ راستے تلاش کرنے کے بارے میں سکھائے تھے۔ درختوں پر کائی تلاش کرے، دریا کے بہاؤ کو سنے اور کبھی گھبرائے نہیں۔ آہستہ آہستہ احتیاط سے اس نے خود کو خطرے سے باہر نکالا اور ان سب کوہے پر عمل کرتے ہوئے گاؤں واپس چلا گیا۔ سمید گھر واپس آیا تو سیدھا باپ کی بانہوں میں دوڑا۔ آنکھوں میں آنسو لیے اس نے کہا، ابا، استاد، میں غلط تھا، میں نے سوچا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن آج میں نے سیکھا کہ اب کو سننا ہی اصل خزانہ ہے۔ اس کے والد گرم جوشی سے مسکرائے، بیٹا، سنے بغیر علم اس درخت کی مانند ہے جو جڑوں کے بغیر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اس دن سے سمید اپنے گاؤں کے سب سے زیادہ توجہ دینے والے طالب علموں میں سے ایک بن گیا۔ وہ سمجھدار، کامیاب اور عزت دار ہوا، کیونکہ آخرکار اس نے سمجھ لیا کہ والدین اور اساتذہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں محدود کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں اور بڑھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے والدین اور اساتذہ کی بات سنیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو سنہری کھیت نہ دے، لیکن وہ آپ کو کچھ بڑی چیز دیتے ہیں، حکمت دیتے، رہنمائی، تحفظ اور زندگی کے لیے۔